اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اور انفاق کرو یا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو ساتھ اپنے ہاتھوں کے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف، اور احسان کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیت مبارکہ ختم ہوئی تھی واتقوا واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اور ایک عام انسان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سے ڈرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ڈر کی وجہ سے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں انہیں اس ڈر کا کوئی احساس نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو ہم جدید قوانین دیکھتے ہیں اس میں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی انسان کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس نے کتنے ہی ظلم کیوں نہ کیے ہوں، اس کو سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنے اس نے ظلم کیے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی بہو یا کسی کی بیٹی کو اغوا کیا ہو، یا کسی شخص نے کسی کے بھائی یا کسی کے والد کو قتل کیا ہو، تو اس کے بدلے میں دوسرے کی بہو یا بیٹی کو اغوا کر لیا جائے یا کسی کے بھائی یا والد کو قتل کر دیا جائے۔ ہر شخص اپنے جو کام اس نے کیا اس کا خود ذمہ دار ہے، اور اسے اتنی ہی سزا ملتی ہے جتنی اس نے ظلم اس پہ کیا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو، ایک مسلمان کو اور ایک آدمی کو ایک دوسرے سے جدا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی جب بھی آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم مانتا ہے اور اس کے اصولوں پہ جو قائم کردہ اصول ہیں اس کے اوپر آگے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ہمیں کئی دفعہ درس دے چکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار نہ کرو، اور یہی چیز ہم لوگ اس جو باب شریعت چل رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل نیکی یہی ہے کہ تم تقوی پہ رہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ آج کل کی دنیا میں ان باتوں کو مانا نہیں جاتا اور لوگ اس سے ایک طرح سے بے راہ روی اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ کی مدد کا جو معاملہ ہے اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارکے میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3000 فرشتے کیا، میں تم لوگوں کی 5000 فرشتوں سے مدد کروں گا، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ ان تصبروا وتصدقوا، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تم اب صبر پہ ڈٹے رہو۔ یہ نہ ہو کہ تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو اور پھر تم یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اور سے جب آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بالعموم وہ اقوام جو کہ ان باتوں کو نہیں مانتی، اور بالخصوص وہ امتیں جو کہ دعویٰ تو یہ کرتی رہی ہیں دنیا کی تاریخ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین پہ ہی کار فرما ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دین ہی کے ذریعے آگے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تقوی کا خیال نہیں رکھا۔ ان قوموں پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہ صرف ختم ہوئی بلکہ وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور ان کا عذاب دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی کام کر لیں لیکن وہ کام ان کو الٹا پڑتا ہے۔ آج کل یہ حالات ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدود تھیں اس کا خیال نہیں رکھتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کے حالات ہیں اور دوسری مسلم دنیا میں کس طرح کے حالات ہیں۔ ان سب حالات کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی تھیں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، وہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے جو ہمیں بظاہر دنیا میں فائدہ نظر آتے ہیں وہ ان کو توڑتے ہیں، اور پھر ایک طرح سے جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں اور آگے جھوٹ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان قوم پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ سورہ بقرہ کے نصف ثانی کے اندر، جب یہ سورہ بقرہ کے نصف ثانی جب شروع ہو رہا تھا تو ہم نے یہ بات کی کہ نصف ثانی میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں حاضر مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 طرح کی باتیں، دین کے احکام آ رہے ہیں، معاملات آ رہے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ آ رہا ہے۔ دین کے احکامات ہم نے دیکھے جو شریعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحویل قبلہ جس کا تعلق براہ راست نماز کے ساتھ ہے، پھر 23ویں رکوع میں مکمل روزے کے احکامات کا ذکر ہوا، 24ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور زکوٰۃ کا ہم نے آیت بر میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی وہاں پہ ذکر کر دیا۔ اور جہاں تک معاملات کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کو وصیت کرنی چاہیے، کس طرح سے قصاص و دیت کا قانون اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو بتایا، اور جو روزی کی جو چوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ یہ ہے کہ تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی کہ وہ ایک انفرادی عبادت ہے لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔
اگر جس کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی تو اس کا روزہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اور خرچ کرو اللہ کی راستے میں۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عام طور پہ دو مدیں ہیں۔ ایک مد تو آگئی سورہ آیت بر کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور غربا کو اپنا مال دو، یتامہ کو اپنا مال دو، مسکین کو اپنا مال دو، اور جو مسافر جو راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کی مدد کرو۔ وہ چیز آ جاتی ہے صدقے کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے گزشتہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ اب تم پہ قتال کرنا فرض ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے کفو ایدیکم، کہ جس طرح جب مکے کے مسلمانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھر اس نے قتال آیا جو سورہ حج کی آیت نمبر 39 کے اندر ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ کھول دیے۔ سفر ہجرت تھا جو مکے سے مدینہ کے درمیان ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اگر اب تم پہ کوئی ظلم کرے تم لوگ قتال کر سکتے ہو اور اس سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حکم قتال آ گیا ان پچھلی 5 آیتوں میں اسی رکوع کی، جس میں سے ایک آیت مبارکہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اہل عرب پہ حجت قائم کر دی کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤ، یا تم ان کے ساتھیوں کے ذریعے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھو گے ان کی تلواروں کی صورت کے اندر۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ غزوہ حنین کے بعد پورے عرب پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ کم سے کم عرب کی دنیا کے اندر مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد عرب پہ اسلام نافذ ہو چکا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ آج اور تادم قیامت تک جو جہاد ہے وہ رہے گا عدوان اور ظلم کے خلاف، اور یہ ہر مسلمان اسٹیٹ جو کہ ایک شرعی طور پہ ایک مسلمان حکومت ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں وہ ظلم دیکھے، جہاں جہاں وہ دیکھے کہ انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک شرط اول جو ہمارے سامنے آتی ہے جہاد کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس صورت میں فرض ہوتا ہے جہاں پہ ایک منظم مسلم معاشرہ قائم ہو۔ کوئی اس کو فرد یا جماعت یا گروہ نہیں کر سکتا، یہ صرف اور صرف جس طرح قصاص و دیت کا قانون ہے صرف ایک منظم مسلم معاشرہ کرتا ہے، اسی طرح سے قتال جو ہے یہ صرف ایک منظم اور مسلم معاشرہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو جزو لازم ہے قتال کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر۔ آیت نمبر 216 جو سورہ بقرہ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی فرضیت کا بھی حکم دے دیا۔ کتب علیکم القتال جو شروع ہوتی ہے اس طرح سے، اس میں تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور تم پہ قتال یا جنگ فرض کر دی گئی ہے، اور تمہیں اس بات کا، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے وہ بری ہو، اور جو چیز تمہیں بری لگے وہ اچھی ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں، تمہیں نہیں پتہ اس چیز کا کہ تمہارے لیے اچھائی کیا ہے، تمہارے لیے برائی کیا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل پیرا ہو، کیونکہ کچھ لوگ اس زمانے میں کہتے تھے کہ قتل کرنا، جہاد کرنا یہ ایک طرح کا ظلم ہے، معاشرے کے اندر قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون بہتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ کیا پتہ تمہیں جو چیز بری لگے وہ بری نہ ہو، وہ اچھی ہو، اور وہی کرو جو اللہ تعالیٰ جس کا تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اب جزو لازم آ رہا ہے قتال کا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اب اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لیے علماء تیار کر رہے ہیں، مفسرین تیار کر رہے ہیں، اور اگر ایک عمومی جہاد کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن لے کے اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ، یہ عمومی جہاد ہے۔ دوسرا ہے قتال، کہ قتال کے اندر آپ کو فوج تیار کرنی ہوتی ہے، رسد کا انتظام کرنا ہوتا ہے، ایک چیزوں کو آگے دوسری جگہوں پہ لے کے جانا ہوتا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو وسائل درکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ 2 مطلب نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی غریب کی، کسی مسکین کی یا کسی یتیم کی مدد کرنی ہے تو وہ اس کا جو مد بنتی ہے وہ ہے صدقہ یا زکوٰۃ۔ لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، تو وہ ہے جہاد بالمال۔ تو جہاد کے ہمارے سامنے 2 باب آتے ہیں، ایک ہے جہاد بن نفس اور ایک ہے جہاد بن مال۔
جہاد بن نفس کی بات ہم کر چکے قتال کی صورت کے اندر، اور جہاد بالمال کی اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ اس کا آگے بھی ذکر آئے گا، قتال کا آگے 2 رکوع آئیں گے جب طالوت اور جالوت کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے۔ اسی طرح سے انفاق کی بھی اللہ تعالیٰ مزید ہمیں آگے باتیں بتائیں گے۔ تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ کے ذریعے ہم کو سمجھایا کہ انفاق کیا ہوتا ہے، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خرچ، جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے وہ ایک طرح سے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کا مال خرید لیا ہوا ہے، تو یہ جس طرح جان مسلمانوں کی امانت ہے، ایک طرح سے مسلمانوں کا مال بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو خرچ کرو۔ اور ہاتھوں کا ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خرچ کرتا ہے، تجوری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو آگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اپنے مال کو خرچ کرو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اور اس میں تم کسی طرح کی بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اور اپنے دل کے اندر کوئی برائی محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے تم خرچ کرو۔ ہمارا گھر، ہماری گاڑیاں، ہماری جو بھی جائیدادیں، ہماری جو بھی زمینیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو جس طرح جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس طرح مال بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا شاعر نے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہے تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساتھ میں۔ اس بات کا مطلب ہمیں جان کے طور پر سمجھ آتا ہے کہ کس طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کا ظلم سہا، ان کی کمر کو ننگا کر کے اس پہ کوئلے رکھے جاتے تھے، کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جہاد میں قتل کیا گیا، ان کی کس طرح سے ان کے جسم کی بے حرمتی کی گئی، تو وہ کتنا عزیز تر ان کا جسم ہوگا نگاہ آئینہ ساتھ میں۔ اور وہ قاری حضرات جو کہ دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں 40 سالوں سے 50 سالوں سے، لیکن وہ اپنی جماعت نہیں بنا پا رہے، تو ان کا دل جو شکستہ تر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا عظیم تر ہوگا۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، اس کے باوجود اللہ کے صحابی نے غزوہ تبوک کے اندر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے۔ تو وہ شکستہ تر جو دل ہے، جو لوگ آج کل کی دنیا کے اندر مال سے محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بہت عزیز تر رکھتے ہیں، اور ان کی جو وہ ایفرٹس کرتے ہیں، جو جستجو کرتے ہیں، اس کو بہت عزیز تر رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جس طرح تم اپنی جان لگاتے ہو، مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ یہ لازم و منزول ہے جان اور مال ساتھ ساتھ لگانا۔ اور کیسے کرو؟ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عمدگی کے ساتھ اور نہایت خالص طریقے سے خرچ کرو، تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے، تم کسی قسم کی برائی محسوس نہ کرو۔ احسان کا مطلب ہم کو حدیث جبریل سے بھی سمجھ آتا ہے، جس طرح درجہ بندی کی گئی تھی اسلام، ایمان اور احسان، یعنی کہ اسلام کی جو چوٹی ہے وہ اس پہ احسان ہے، جس طرح تعالیٰ نے فرمایا، اور جانوروں کو بھی احسن طریقے سے قربان کیا کرو، یعنی کہ جب تم انہیں قربان کرو تو تمہاری چھریاں بالکل تیز ہونی چاہیے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کا خیال رکھا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک احسان کی بہت خاص اہمیت ہے۔ یہ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انفاق کرو احسان کے ساتھ، لیکن ہم مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو بھی عبادت کریں، جو بھی معاملات کریں، اس میں احسان ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو صدقہ دیں تو احسان کے ساتھ دیں، نماز پڑھیں تو آپ کو یہ لگے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کریں تو اب وہ ایک چوٹی کے درجے پہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی احسان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دوسری بات، جو لوگ اکثر اوقات بھول جاتے ہیں اور شیطان انہیں کسی طرح سے بہکاوے میں ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ احسان کر رہے ہیں تو اس کو آپ جتا نہیں سکتے۔ اگر آپ نے احسان کو جتایا تو آپ کا ساری کی ساری جو محنت ہے، جو ساری کی ساری آپ نے جستجو کی، وہ سب کی سب ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ہماری جان اللہ کی امانت ہے، اس طرح سے ہمارا مال بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اور اس کے علماء تیار کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ جو مال ہے یہی آپ کی جان کا عذاب بن جائے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا۔ تو یہی بات کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جہاد قتال کرنا ہے تو قتال مال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قتال مال کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ قتال کرنے کے لیے آپ نے ایک فوج تیار کرنی ہے جس کے اندر پیسے چاہیے، آپ نے اس کو رسد کا نظام مہیا کرنا ہے جس میں پیسے چاہیے، آپ نے اس کے لیے اسلحہ خریدنا ہے جس کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ یہ تو ہے جہاد صغیرہ۔ جہاد کبیرہ کے اندر
جو کہ انسان کا جہاد ساری زندگی بھر چلتا رہتا ہے. آپ نے علماء کو تیار کرنا ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو سمجھانا ہے, اس کو آگے پہنچانا ہے, جس کے لیے بے انتہا وسائل درکار ہوتے ہیں, اور وہ ایک انتہائی لانگ ٹرم کام ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے ساتھ ہے. اگر آپ نے مال خرچ نہیں کیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, ایک بہت تھوڑے فائدے کے لیے, صرف اس زندگی کے لیے جس کا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آج ہوگی یا کل ہوگی. اور جو قیامت ہے اور جنت ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ انسان کو رہنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھیں اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال دونوں لگائیں. اور احسان کے بارے میں جس طرح حدیث جبریل کے بارے میں بات ہوئی ہے, اور احسان کو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں, ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اور احسان کرنے والوں کی جو قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت اہم ہے. تو جو کام ہم کریں ہم محسن طریقے سے کریں, ہمارے دل میں کوئی برائی نہ ہو, ہمارے دل میں کوئی بخل نہ ہو, ہمارے دل میں کوئی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا, اور خوش اسلوب کے ساتھ اور احسان طریقے سے کرنا چاہیے. اور احسان کو دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آسانی کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ احسان کا مطلب, جو پریکٹیکل معنوں میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان پریکٹیکل معنوں میں شکر کی چوٹی پہ پہنچ گیا ہے. جیسے شکر کی بھی 3 درجے ہیں, علماء نے بتایا, شکر باللسان, شکر بالقلب اور شکر بالجوارح. تو شکر بالجوارح جو ہے کہ جو کہ اعلیٰ درجہ ہے شکر کا, وہی احسان ہے کہ انسان کا جو دل ہے, انسان کی جو زندگی ہے وہ پریکٹیکل ایسی ہو جائے کہ وہ احسان کی زندگی گزارا ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی مال احسن طریقے سے لگائیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.